بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اور آپ جو ہیں اور دنیا کے اندر بسنے والے بے شمار افراد جو ہیں ان کے ساتھ ایک بہت اہم معاملہ ہے، وہ ہے فائنانس کا، پیسوں کا معاملہ۔ پیسہ ٹکا جو ہے اس کی جو اہمیت ہے بے پناہ ہے، اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی ذی شعور انسان جو ہے وہ انکاری نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے کہ تقریباً ہر ایک کام جو ہے، تقریباً میں نے تقریباً کا لفظ استعمال کر دیا، یعنی کسی اکا دکا چیز کو چھوڑ کے ہر ایک کام جو ہے وہ پیسوں سے ہونا ہے، تو لہٰذا پیسوں کی اہمیت تو بے پناہ ہو گئی۔ اب جب ہماری زندگی کے اندر پیسوں کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، تو پھر پیسوں کے آگے دو معاملے ہیں۔ پہلے معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ وی شوڈ ٹرائی ٹو ریز اوور انکم، اور اس کے بہت سارے طریقے اور بہت ساری باتیں اس پہ ہم بھی اپنے چینل پہ کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے کہ ہم اپنے کفایت شعاری سے کیسے زندگی گزار سکیں، ہم اپنی محدود آمدنی کے اندر کیسے کفایت شعاری سے زندگی گزار سکتے ہیں، وہ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح ایک بہت شاندار بڑے بہترین آرٹیکل کا انتخاب کیا ہے۔ یہ جو بہترین اور شاندار آرٹیکل ہے اس کے مصنف ہیں ہولی برنز، اور یہ ان کا ہے کہ 8 ٹاپ فروگل لیونگ ہیبٹس، کفایت شعاری سے زندگی گزارنے کے 8 طریقے۔ کفایت شعاری سے زندگی گزارنی ہے، محدود آمدنی میں گزارا کرنا ہے، تو یہ جو 8 طریقے ہیں ہمیں اچھی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھار پہ چیزیں لینا بند کر دیں۔ کیا کریں؟ ادھار پہ کوئی چیز نہیں خریدنی۔ ڈو ناٹ بائی اینی تھنگ ایلس آن کریڈٹ۔ کوئی چیز ادھار پہ نہیں خریدنی۔ ادھار پہ جو چیزیں خریدیں گے ایک طرف مہنگی ہوں گی اور ایک طرف ناقص ہوں گی۔ اور پھر جب ادھار لینے بندہ جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی بندہ خرید لیتا ہے کہ جو اس وقت کہہ لیں کہ ایسنشل یا انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی جو گویا کہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ادھار پہ چیزیں خریدنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام وہ یہ کہتے ہیں کہ پرانی چیزیں خریدنے کی کوشش کریں، نئی چیزوں کی بجائے پرانی چیزیں، استعمال شدہ جو چیزیں ہیں۔ اب ہم غریب ممالک میں سے ہیں اور ہمارے یہاں ایک لنڈے کا بہت ہے، اور یہ چیریٹی میں آتی ہیں وہاں سے، پھر یہاں پہ جو اس کے راستے کے جو اخراجات ہیں، جو لوگ اس کام کے اندر انوالو ہیں، وہ کچھ اپنے پیسے وہاں سے نکالتے ہیں، تو بہرحال وہاں سے فری میں آتی ہیں۔ جو ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں یہ ڈونیشنز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ، لیکن صرف لنڈا ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم یوزڈ آئٹم خریدتے ہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ بات یہ ہے، دیکھیں کہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک امیر آدمی بھی ہو، آسودہ آدمی بھی ہو، وہ بھی پرانی گاڑی خرید لیتا ہے۔ پرانی سے مراد بہت پرانی نہیں، لیکن استعمال شدہ گاڑی خرید لیتا ہے۔ اسی طرح ہم جو عام لوگ ہیں، ہم استعمال شدہ موبائل خرید لیتے ہیں، اور اگرچہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں فراڈ بہت ہے، اور فراڈ ہونے کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں بعض اوقات بالکل بیکار نکل آتی ہیں۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ آپ نئی چیز خریدنے کی بجائے استعمال شدہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں آپ خرید لیں۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ لمٹ ڈائننگ آؤٹ۔ وہ کہتے ہیں باہر سے کھانا کھانا بند کر دیں۔ باہر سے یعنی ہوٹلوں سے کھانا کھانا جو ہے، اس کی اگر آپ کو عادت علت ہے تو آپ اس کو بند کر دیں۔ اگر آپ کسی ایسی کمپنی کے اندر ہیں جہاں آئے دن جو ہے وہ باہر سے کھانے کھائے جاتے ہیں، تو ایک طرف تو آپ کی پاکٹ پہ بہت بوجھ ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو ہماری صحت کے اوپر بھی بہت بوجھ ہیں۔ ایک نہیں، دو مسئلے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹاپ لمٹ ڈائننگ آؤٹ۔ چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں چوزنگ جنرک اوور نیم برانڈ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہیں برانڈڈ چیزیں اور بڑی کمپنیوں کی چیزیں، تو اسی طرح کی جو چیزیں ہیں ملتی جلتی یا اسی قسم کی جو ہے ایکسکیوز میں، وہ جو ہیں عام کمپنیوں کی مل جاتی ہیں، اگرچہ تھوڑی احتیاط کی یہاں بھی ضرورت ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ برانڈڈ چیزیں خریدنے کی بجائے عام جو چیزیں ہیں وہ خریدنا آپ شروع کر دیں، ان کو آپ ترجیح دیں۔ پانچویں بات وہ کہتے ہیں کہ اوائڈ امپلس پرچیزز۔ اوائڈ امپلس پرچیز یعنی ایکسکیوز میں، یہ امپلس پرچیزز کیا ہوتی ہیں؟ آپ جا رہے ہیں، اچانک کوئی چیز آپ کو نظر آئی یا آپ کے ذہن میں ایک بات آتی، فوراً آپ خرید لیتے ہیں، فوراً آپ خرید لیتے ہیں۔ عموماً وہ چیز غیر ضروری ہوتی ہے، عموماً وہ چیز غیر ضروری ہوتی ہے، اور اگر آپ محدود آمدنی کے مالک ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کی پاکٹ پہ بوجھ بنے گا، اور آپ کے لیے اپنا جو ہے نا مہینہ پورا کرنا اور آپ کے لیے وقت گزارنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔
یہاں پہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ اگر ہم نے ایک چیز اس وقت نہ خریدیں، بالکل نہ خریدیں، اور بعد میں اگر وہ چیز دیکھیں نا، اگر وہ واقعی آپ کی ضرورت ہے، جینون نیسیسٹی ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بار بار آئے گا، مطلب یہ کہ وقفوں وقفوں سے آتا رہے گا، پھر اس چیز کو آپ خرید لیں اور احتیاط سے خرید لیں، لیکن یعنی فوری ایک چیز عقل میں ابھی آئی ہے ابھی جا کے خرید لیں، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے، آپ فوراً جھپٹ کے اس کو خرید لیتے ہیں، چاہے وہ زیادہ بڑی نہ بھی ہو، لیکن اس کا احتیاط کیجیے گا، ایسا کام نہیں کرنا۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا، وہ میں نے بڑی خوبصورت بات پڑھی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اف یو آر بائنگ دا تھنگز وچ یو ڈونٹ نیڈ، اگر آپ ایسی چیزیں خرید رہے ہیں کہ جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، سونر یو ول بی سیلنگ دا تھنگز وچ یو نیڈ، تو عنقریب آپ وہ چیزیں بیچنا شروع کر دیں گے کہ جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے آپ بچ جائیں، اور اس کا بہترین طریقہ وہ جو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ امپلس بائنگ جو ہے، یعنی فوری طور پہ یہ ایک لمحے کے اندر ایک چیز آئی ساتھ ہی آپ نے خرید لی آتے جاتے، تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ آخری جی چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں، نیگیٹنگ بلز اینڈ بگ نیگوشیٹنگ بلز اینڈ بگ پرچیزز، کوئی چیز ذرا بڑی آپ نے خریدنی ہے یا کہیں پہ آپ نے حتیٰ کہ بل پے کرنا ہے، اس کو آپ اچھی طرح مذاکرات کریں، سودے بازی کریں۔ آپ کو تعجب ہوگا جو بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، بڑے شہر میں ایک لاہور کے اندر ہے، جو دوست کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہ ٹک ٹک کھاتے ہیں اور وہاں پہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، گردہ اتنے کا خریدنا ہے، ہم اتنے بندے ہیں، ہم نے یہ اتنے کی خریدنی ہے، یہ اتنی، تو اس سے سودا بازی کر کے، اب یہ حالانکہ ہمارے تصور میں نہیں آتا ہے۔ اور ہوٹل پہ جب ہم بل پے کرتے ہیں تو عموماً اس میں کچھ چیزیں یا کہیں اور بھی، ہم شرما شرمی میں ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ یار یہ کیسے اس نے بل بنایا، صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ ایک اسلام آباد کی ایک اچھی جگہ پہ دکان فارماسیوٹیکل کی، انہوں نے مجھے بل بنا کے دیا، یہ آپ کا اتنا بل ہے، میں نے کہا جی پکا بل بنا دیں، حالانکہ اس کے میرے ذہن میں شاید وہ بات نہیں تھی یا شاید تھی بھی، آپ یقین کریں جب انہوں نے پکا بل بنایا تو پیسے اس میں سے آپ یوں سمجھیں کہ 20% کم بنے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں نیگوشیٹنگ بلز اینڈ بگ پرچیزز، جو ذرا بڑی چیز آپ نے خریدنی ہے، جو بل آپ نے پے کرنا ہے، آپ اس کو اچھی طرح پہلے بعد میں نہیں، پہلے نیگوشیٹ کر لیں، مذاکرات کر لیں، سودے بازی کر لیں، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر آخر میں وہ یہ بات کہتے ہیں، یوزنگ کمیونٹی ریسورسز، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ یہ کہتے ہیں فرض کر لیں ایک ہاسپٹل ہے، سرکاری ہاسپٹل ہے، آپ سرکاری ہاسپٹل چلے جائیں، پرائیویٹ کی بجائے وہاں پہ کچھ میڈیسن، ساری تو نہیں، کچھ میڈیسن بھی فری مل جائیں گی، کچھ اگر سارے تو نہیں، کچھ ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں ذرا رعایتی قیمت پہ، نہ بھی کرائیں باہر سے کرا لیں کیونکہ وہ زیادہ فالٹی اس میں ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کی فیس نہیں پے کرنی پڑتی وغیرہ وغیرہ، سرکاری اسکول ہے، کچھ اور اس طرح کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ یوز کمیونٹی ریسورسز، تو یہ ہمارے ہو گئے کمیونٹی ریسورسز ہوں گے، اسی طریقے کی کچھ اور چیزیں بھی، اسی طریقے کی کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کا ہمارا آرٹیکل بڑا اچھا تھا، آج کا ہمارا موضوع بحث بھی بہت اچھا تھا، اور پاکستان کے اندر اس کی ضرورت بے شمار لوگوں کو ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ بڑا شاندار آرٹیکل تھا، 7 ٹاپ فروگل لیونگ ہیبٹس، کفایت شعری سے زندگی گزارنے کے 7 طریقے، بائی ہولی برنس، بہت اچھے مصنف ہیں، جانے مانے محقق ہیں، رائٹر ہیں۔ تھینک یو۔